سورہ نمبر 52 سورہ الطور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور ابلتے ہوئے سمندر کی۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ڈگمگائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، بس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ خوش دل ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوں گی، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، اور اعمال کے بدلے میں تکیہ لگائے ہوئے صف بہ صف تختوں کے اوپر، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان سے بہا دیں گے۔ آیت نمبر 21 سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی جمع کر دیں گے، یعنی جنت میں، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت انہیں برابر دیتے رہیں گے۔ ان کے درمیان شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے، جو لغویات یعنی بیہودگی اور گناہ سے پاک ہوگی، اور ان کی خدمت میں لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جیسے کہ وہ حفاظت میں رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ نیک سلوک والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 29 سے۔ بس تم نصیحت کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، تم نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے؟ ہم اس پر گردش زمانے کے منتظر ہیں۔ کہو کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو خود بنا لایا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، بس وہ اس کے مانند کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے، یا وہ خود ہی خالق ہیں، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو بنا لیا؟ کیا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ دروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ باتیں سن لیا کرتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل لے آئے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ بس انکار کرنے والے خود ہی تدبیر میں گرفتار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ اور وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تہبطہ بادل ہے، بس انہیں چھوڑو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، یعنی قیامت کا دن، جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی،
اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اور اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ جس وقت تم اٹھتے ہو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی۔